السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا حالات بنگال اور نیوز ٹیک انڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں اشفاق۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ اڑیسہ کے شہر بھدرک میں آئندہ کل حضور مجاہد ملت کا عرس پاک ہونے جا رہا ہے، لیکن چونکہ پورے وشو میں، پورے دنیا میں عالمی پیمانے پر کورونا وائرس کا پینڈیمک کا اثر ہے، اس کے سبب جو عرس مبارک جس میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند اور زائرین جاتے تھے، اس بار ان کی آمد نہیں ہوگی۔ اور اس موجودہ صورتحال پر ہم لوگ بات کرنے کے لیے ہمارے سامنے مولانا غلام ربانی صاحب ہیں، جو آنندو پور تھانہ کے ماتحت جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں اور جامع عبداللہ ابن مسعود مدرسہ سے منسلک ہے اور مجلس علماء اسلام سے بھی وہ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت، آپ حالات بنگال کے دفتر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت جو عرس پاک جو آئندہ کل جو اڑیسہ کے شہر بھدرک میں جو حضور مجاہد ملت کا 41واں غالباً جو منایا جا رہا ہے، تو یہ کرونا وائرس کے دور میں جو عقیدت مند ہے، ان کی تو تشنگی، ان کی پیاس تو بجھے گی نہیں جب تک وہ وہاں پر حاضر نہ ہو۔ تو ایسی صورتحال میں جو ان کے عقیدت مند ہے، لاکھوں لاکھ پورے ہندوستان بھر میں، بنگال میں بھی، شہر کلکتہ میں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو، دنیا سنیت کو، حبیبی برادران کو 41واں عرس حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور اس حسین و پربہار موقع پر حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے ذریعے سے جو یہ پیغام نشر کیا جا رہا ہے، اس بات پر میں دل کی اتھاہ گہرائی سے حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے لیے کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضور مجاہد ملت اپنے خصوصی فیضان سے اس چینل کو مالا مال فرمائے اور اسے دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، چونکہ یہ ایک ایسا چینل ہے جو وقت بے وقت جو ہے حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کچھ اہم پروگرام ہے اسے بھی قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اشفاق بھائی، ہمارے پرویز ہاشم صاحب، یہ لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ کل 6 جمادی الاولیٰ ہے، 22 دسمبر 2020 کو دھام نگر شریف بھدرک اڑیسہ میں سراج السالکین، سید العارفین، امام التارکین، فاتح عرب و عجم حضرت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن المعروف بھی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا عرس سراپا قدس منایا جا رہا ہے، اور یہ ہر سال جمادی الاولیٰ کی 6 تاریخ کو یہ عرس دھام نگر شریف میں نہایت ہی تشک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سال چونکہ کووڈ-19 سے ہمارا پورا دیش جو ہے پریشان ہے، اور ہم لوگ چونکہ بھارت میں رہتے ہیں، بھارتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھارت سے جو قانون بنتا ہے، جو اس سے آئین ہمارے سامنے آتا ہے، اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، اور الحمدللہ ہم بھارتی لوگ اس کے پابند رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور اسی کے تحت اس سال جو حضور مجاہد ملت کا عرس کل 22 دسمبر کو دھام نگر شریف میں ہو رہا ہے، جس میں کئی لاکھ لوگوں کا مجمع حاضر ہوتا تھا، خاص طور سے آپ کے کولکتہ شہر سے، اور کولکتہ شہر میں ٹکیا پاڑا، ہاوڑا، مڈیا بروج، ان سب جگہوں سے زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہنچ جاتے اور ایک الگ منظر رہتا تھا وہاں۔ مگر اس سال چونکہ کووڈ-19 ہے، اس وجہ سے خانقاہ شریف سے یہ اعلان بہت پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ اس سال آپ لوگ یہاں نہیں آئے، حکومت کے گائیڈ لائنس پر عمل کریں، اور اس کا ایک طریقہ بھی وہاں کے صاحب سجادہ حضرت علامہ سید غلام محمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ نے جاری فرمایا تھا اعلان نامہ، اور بڑا اچھا طریقہ حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مقام ہے اور یہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں گے تب ہم حاضری دے کر فیضان حاصل کر پائیں گے، یہ میری کیپیسٹی ہم لوگوں کی۔ مگر حضور مجاہد ملت کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ جو وہاں جائے گا اسی کو نوازیں گے۔ حضور مجاہد ملت اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، اور اس ولی کامل کا نام مجاہد ملت ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر انہیں یاد کریں گے تو میرا یقین کہتا ہے کہ حضور مجاہد ملت جس طریقے سے دھام نگر پہنچنے والوں کو نوازتے ہیں، اسی طریقے سے کسی بھی کونے سے آپ یاد کریں گے تو حضور مجاہد ملت کا فیضان آپ کو ضرور ملے گا۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پہنچنے والے کو فیضان ملے گا اور جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہیں دور سے انہیں یاد کر رہے ہیں تو انہیں فیض نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ حضور مجاہد ملت کا فیضان ہے اور اسے حاصل کرنا یہ ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ صاحب سجادہ نے یہ اعلان نامہ جاری فرمایا تھا کہ اس سال آپ یہاں نہیں آئیں اور اس تاریخ میں، اس دن میں آپ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہروں میں جشن حضور مجاہد ملت کا اہتمام کریں، اپنے علاقے کے علماء کو مدعو کریں، فاتحہ خوانی، کل خوانی، قرآن خوانی وغیرہ کا اہتمام کریں۔ تو میں بھی آج حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے مادھیم سے تمام مسلمانوں سے، بالخصوص حبیبی برادران سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس سال دھام نگر شریف نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے اپنے اپنے گھروں سے بارگاہ مجاہد ملت میں خراج عقیدت پیش کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ نظر اگر بارگاہ حضور مجاہد ملت میں قبول ہو گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے۔ حضور مجاہد ملت جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک عظیم ہمارے قائد، رہبر اور رہنما گزرے ہیں، اور جب کسی کا کسی کے اوپر احسان ہو تو چاہیے کہ اس احسان کا شکر ہمیشہ بجا لاتا رہے، احسان مند انسان کو رہنا چاہیے۔ حضور مجاہد ملت اس عظیم شخصیت کا نام ہے جنہوں نے قوم و ملت کے لیے ہمیشہ مجاہدانہ اور قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ آج آپ حالت حاضرہ کا جائزہ لیجئے تو ہمارا وہ قائد جو حضور مجاہد ملت تھا اس کا ثانی کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ حضور مجاہد ملت کی بات تو رہنے دیجیے، ان کا ثانی بھی نہیں دکھتا۔ آپ کہیے گا مولانا ایسا کیسے؟ تو حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم و ملت کا ان کے اندر ایسا درد تھا اور اس طریقے سے انہیں قوم و ملت کی فکر رہا کرتی تھی کہ ایک نہیں انیک بار حضور مجاہد ملت نے قوم و ملت کی خاطر جیل کی سلاخوں کو بھی برداشت کیا ہے، یہ صرف قوم کے لیے۔ مگر آج ہمارے قائدین یا جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، وہ لوگ وہ معاملہ نہیں پیش کر پاتے ہیں جو ہمارے اکابرین نے کیا ہے۔ تو جب ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے اتنی ساری قربانیاں پیش کی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو یاد کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز اور خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ کل کی تاریخ میں جو حضور مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کا عرس ہے، تو میں ناظرین کو ایک بات اور بتا دوں کہ الحمدللہ آج یہ پروگرام تو ایک اعلان کی طرح نشر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کسی وقت میں جو کل عین عرس کی تاریخ ہے اس وقت میں حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے مادھیم سے ایک عظیم ڈیبیٹ ہوگا جس میں کئی علماء کرام موجود ہوں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے حضور مجاہد ملت نے خدمت خلق انجام دیا ہے، لوگوں کی بھلائی کی ہے، قوم کو فائدہ پہنچایا ہے۔ وہ ساری باتیں آپ حضرات کل ضرور سنیں اور کل زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کو نشر کر کے اور اس پروگرام کو آگے بڑھا کر دور تک پہنچا کر جو ہے کل آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ حضور مجاہد میں، چونکہ کل جو اس چینل میں لوگ آ رہے ہیں وہ ذمہ دار باوقار علماء کرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ میں پھر سے ایک بار دلی اتھا گہرائی سے مبارکبادی پیش کروں گا حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کو جنہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور فیضان حضور مجاہد ملت سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا غلام ربانی صاحب، ہمارے حافظ بھائی۔ تو ناظرین یہ تھے مولانا غلام ربانی جنہوں نے حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ کے تعلق سے بہت مختصراً بات کی۔ انشاءاللہ رحمان کل ہم لوگ پھر اسی وقت آپ سے ملیں گے اور انشاءاللہ رحمان لائیو بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آئندہ کل حضور مجاہد ملت کا سالانہ عرس ہے اور کچھ اور علماء کرام کو جوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی جو پیغام ہے، تعلیمات ہے، وہ آپ تک پہنچائے۔ آپ سبھی اس طرح دیکھتے رہے حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا۔